آج ہم اسلامی مالیات کے ایک بہت ہی اہم کانسیپٹ اجارہ پر بات کرنے والے ہیں۔ خاص طور پر ہم دو چیزوں پر فوکس کریں گے: اس کے استعمال کے اصول کیا ہیں اور پھر اس کی اکاؤنٹنگ کیسے کی جاتی ہے۔ تو ہم شروع کریں گے بالکل بنیادی بات سے کہ بھئی اجارہ ہے کیا، پھر دیکھیں گے کہ اس کے اخلاقی پہلو کیا ہیں، مطلب کیا چیز جائز ہے کیا نہیں، پھر کچھ پیچیدہ صورتحال کو بھی سمجھیں گے، اور آخر میں دیکھیں گے کہ یہ سب کتابوں میں یعنی اکاؤنٹنگ میں کیسے نظر آتا ہے۔ اس طرح ہم تھیوری اور پریکٹس دونوں کو جوڑ کر دیکھیں گے۔ چلیں جی، تو سب سے پہلا سوال، اجارہ آخر ہے کیا؟ آئیے اس کی جڑ کو پکڑتے ہیں۔ بہت سادہ الفاظ میں آپ اسے کرایہ داری سمجھ لیں، بالکل ویسے ہی جیسے آپ کوئی گھر کرائے پر لیتے ہیں تو آپ اس کے مالک تو نہیں بنتے ہیں نا، لیکن ایک طے شدہ وقت اور کرائے کے بدلے آپ کو اسے استعمال کرنے کا حق مل جاتا ہے۔ بس اجارہ کا بنیادی اصول بھی یہی ہے۔ اچھا، تو اب ہم یہ تو جان گئے کہ اجارہ کیا ہے، لیکن اگلا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا لیز پر دی گئی چیز کو کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ یہیں پر اخلاقیات کا فریم ورک سامنے آتا ہے۔ اصول تو بڑا سیدھا سا ہے، جو بھی چیز ہے اس کا استعمال جائز ہونا چاہیے، لیکن یہاں ایک دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے، کیا ہو اگر کوئی چیز جائز اور ناجائز یعنی حلال اور حرام دونوں کاموں کے لیے استعمال ہو سکتی ہو؟ اسلامی مالیات میں اس کا ایک بہت واضح جواب موجود ہے۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت واضح لکیر کھینچ دی گئی ہے۔ اگر کوئی چیز ہے ہی ایسی کہ اس کا استعمال صرف اور صرف حرام کام کے لیے ہو سکتا ہے تو بھئی اس کی لیز تو شروع سے ہی باطل ہے، ختم۔ لیکن اگر اس کے استعمال دوہرے ہیں یعنی حلال بھی اور حرام بھی، تو پھر معاملہ تھوڑا گہرا ہو جاتا ہے اور ہمیں مزید دیکھنا پڑتا ہے۔ اور یہیں پر معاملہ واقعی میں بہت دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اب سوال صرف اس چیز کا نہیں رہا، بلکہ اب یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو شخص لیز دے رہا ہے اس کی نیت کیا ہے اور اسے کتنا پتہ ہے۔ تو پھر ان پیچیدہ دوہرے استعمال والے اثاثوں کے معاملے کو حل کیسے کیا جاتا ہے؟ اس کے لیے کراہت کے تصور کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہاں ایک حیران کن بات ہے، معاہدہ یعنی کانٹریکٹ پھر بھی درست رہتا ہے، لیکن اخلاقی طور پر اس کام کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، اور یہ جو ناپسندیدگی ہے نا، یہ بھی ایک جیسی نہیں ہے، اس کے بھی دو الگ الگ لیولز ہیں۔ اور یہ ٹیبل اس باریکی کو بہت ہی زبردست طریقے سے واضح کرتا ہے۔ ناپسندیدگی کا لیول اس بات پر منحصر ہے کہ کیا وہ چیز خاص طور پر کسی حرام کام کے لیے ہی بنائی گئی ہے یا پھر بس اتفاقاً اس کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے۔ یعنی ایک ہے کراہت تحریمیہ جو حرام کے بہت قریب ہے، اور دوسری ہے کراہت تنزیہیہ جو ناپسندیدہ تو ہے مگر اتنی شدید نہیں۔ چلیں، ہم نے اخلاقی اصولوں کو تو خوب سمجھ لیا، لیکن یہ سب کچھ کاغذ پر یعنی خاتوں میں کیسا لگتا ہے؟ اب ہم اجارہ کے عملی پہلو یعنی اس کی اکاؤنٹنگ کی طرف بڑھتے ہیں۔ اکاؤنٹنگ کا جو طریقہ ہے وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ ہر چیز بالکل صاف اور شفاف ہو۔ یہ کوئی نمبرز کا کھیل نہیں ہے، بلکہ انہی اصولوں کی عکاسی ہے۔ پہلا قدم، اثاثے کو بینک کی بیلنس شیٹ پر دکھانا ہوگا۔ پھر آمدنی تبھی مانی جائے گی جب گاہک سے معاہدہ ہو جائے۔ اس آمدنی کو پوری لیز کی مدت پر برابر تقسیم کیا جاتا ہے، اور آخر میں جو بھی اخراجات ہیں جیسے ڈیپریشیشن، انہیں بھی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ اب اس سلائیڈ میں جو بات واقعی بہت دلچسپ ہے نا، وہ یہ ہے کہ ہر اصول اس ایک بات کو پکا کرتا ہے کہ لیز دینے والا ہی اصل میں اثاثے کا مالک ہے اور سارے رسک بھی وہی اٹھا رہا ہے۔ یعنی ملکیت بالکل واضح ہے، استعمال سے پہلے کوئی آمدنی نہیں ہو سکتی، رپورٹنگ مستقل ہے اور اخراجات کو آمدنی کے ساتھ ساتھ ہی ریکارڈ کیا جاتا ہے۔ تو ہم نے اخلاقی اصول بھی دیکھ لیے اور عملی اکاؤنٹنگ بھی۔ جب ان دونوں کو ایک ساتھ ملا کر دیکھتے ہیں تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے؟ یہی کہ اجارہ میں کسی چیز کے استعمال کے اخلاقی اصول اور اس کی اکاؤنٹنگ کے عملی قواعد یہ دونوں الگ الگ نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے بہت گہرائی میں جڑے ہوئے ہیں، انہیں ایک ساتھ کام کرنے کے لیے ہی ڈیزائن کیا گیا ہے۔ یہ ہمیں ایک بہت بڑے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ ذرا سوچیں، اگر ہر مالیاتی لین دین کو اسی طرح اخلاقی اور عملی طور پر پرکھا جائے تو ہماری پوری معیشت کیسی نظر آئے گی؟